السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحدود باب حد السرقۃ، چوری کی حد کا بیان، سبق نمبر ہے 262۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دینار فصاعدا، متفق علیہ، واللفظ لمسلم ولفظ البخاری تقطع يد السارق في ربع دینار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دینار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے، اور بخاری کے الفاظ ہیں چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد پر کاٹا جائے گا، اور مسند احمد کی روایت میں ہے چوتھائی دینار میں ہاتھ کاٹ دو اور اس سے کم قیمت کی چوری پر ہاتھ مت کاٹو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتلایا کہ جب چور چوری کرے اور چوری شدہ مال کی قیمت چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ ہو تب ہاتھ کاٹا جائے، بصورت دیگر نہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجن ثمنہ ثلاثۃ دراہم، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھال کی چوری میں جس ڈھال کی قیمت 3 درہم تھی چور کا ہاتھ کاٹا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ڈھال چوری کرنے پر چور کے ہاتھ کو کاٹا اور ڈھال کی قیمت 3 درہم تھی۔ تو اس دور میں چوتھائی دینار، یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں چوتھائی دینار 3 درہم کے برابر تھا، تو نبی علیہ السلام نے چور کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اصل نصاب چوتھائی دینار سونا یا اس کے برابر قیمت ہی ہے، اب وہ قیمت چاہے 3 درہم ہو یا اس سے کم زیادہ، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح ہے۔ اور اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کے تعلق سے 2 قسم کی آراء ہیں۔ ایک یہ کہ چور کا ہاتھ چوری میں کاٹا جائے گا اور کوئی نصاب نہیں، چاہے چوری کم مال ہو یا چوری زیادہ مال کی ہو۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا نصاب 10 درہم ہے، اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اور یہ دونوں قول مردود ہیں اس صحیح حدیث کی روشنی میں کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے گا، اور چوتھائی دینار میں ہاتھ کاٹنے کا حکم، اور اگر چوتھائی دینار سے کم قیمت کی چوری ہے
تو پھر ہاتھ کاٹنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اگلی حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، متفق علیہ۔ ایضا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی کی لعنت ہو اس چور پر جو انڈا چوری کرے، انڈا چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے، رسی چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے۔ تو اس سے ایک گروہ نے یہ دلیل دی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے چوری قلیل ہو یا کثیر ہو، جبکہ یہ حدیث اس بات میں دلیل نہیں ہے۔ اس حدیث کا مقصد فقط اتنا ہے کہ چوری کا عمل گھٹیا اور قابل نفرت ہے۔ چور معمولی چیزوں کے عوض اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ ہاتھ کاٹنے کے تعلق سے اصول وہی بخاری مسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو مسند احمد میں بھی ہے کہ ربع دینار سے چوتھائی دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹنے، چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے گا۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی ثم قام فخطب فقال ایها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، متفق علیہ۔ واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجهده فأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقطع يدها۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں بے شک تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے، اسی بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور کم حیثیت والا چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ اور مسلم میں ایک اور سند سے سیدہ عائشہ سے روایت ہے، ایک عورت ادھار سامان لیا کرتی تھی پھر انکار کر دیتی تھی یعنی پیسے دینے سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ جو حدود ہیں ان کے اندر سفارش نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کر دے گا تو ایسی سفارش کو نہیں لیا جائے گا۔ اور اللہ کی مقرر کردہ حدود یہاں کیا ہیں؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنیاں، چوری کرنے والا مرد یا عورت چوری کرے تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت کے تعلق سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے
نبی علیہ السلام سے سفارش کی تھی. قبیلہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نام کی عورت کو چوری کی سزا ہونے لگی تو اسامہ نے سفارش کر دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سفارش کرتے ہو، یعنی ایسی سفارش کرنا درست نہیں اور ایسی سفارش کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح اس عورت کے تعلق سے کہ جو کہ ادھار لیتی تھی اور پھر انکار کر دیا کرتی تھی. واقعہ یہ ہے کہ یہ عورت مشہور تھی ادھار لے کر مکر جانے کے تعلق سے، اور اس کو اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اس لیے دی گئی کہ وہ یہاں چوری بھی کیا کرتی تھی. اکثر دیگر روایات میں ہے کہ وہ چوری کرتی تھی اور اس نے نبی علیہ السلام کے گھر سے چادر چوری کی تھی، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم چوری کی وجہ سے تھا. رہا معاملہ کہ ادھار لے کر انکار کرنا تو یہ اس کی عادت تھی اور اسی عادت کی بنا پر وہ مشہور تھی. تو محض ہاتھ کاٹنے کی سزا ادھار کے انکار پر مکر جانے پر نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی چور چوری کرے اور اس کی چوری جو ہے وہ 4 دینار یا اس سے زیادہ کی ہو تو تب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور پیارے بھائیو، اس حدیث سے ایک بڑی خوبصورت بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کی یہ آیت کہ جس میں اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 6 ہے اور سورۃ المائدہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے. اب اللہ کے قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ 4 دینار ہو، اتنی قیمت کی چوری ہو تو تب ہاتھ کاٹے جائیں گے. قرآن پاک کا حکم عام ہے، چور کوئی بھی ہے، چورنی کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب چاہے اللہ کے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ چوری کم مقدار کی ہو یا چوری زیادہ مقدار کی. قرآن پاک کا جنرلی عام حکم ہے، چور ہے چورنی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور پھر حدیث نے ہمیں یہ بتایا، جیسے حدیث ہم نے پڑھی کہ ربع دینار یا اس سے زیادہ چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے گا کہ جب 4 دینار یا اس سے زیادہ کا مال وہ چوری کرے، بصورت دیگر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، ان کی یہ بات درست نہیں. یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے قرآن کے خلاف آئی ہے، ان کی بات بھی درست نہیں. اس لیے کہ یہ قرآن کس پر اترا؟ آمنہ اور عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. اب چور اور چور کے ہاتھ کیسے کاٹنے ہیں؟ کیا اگر کوئی سوئی چرا لے، کوئی دھاگے کی ایک نلکی چرا لے، کوئی جناب بسکٹوں کا ایک ڈبہ چرا لے، کوئی ایک دودھ کا ڈبہ چرا لے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کوئی نہیں. چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے گا وہ جب 4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کرے گا. تو کیا معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت کا حکم اپنی جگہ پر، لیکن اس آیت کا استعمال کیسے ہے یہ وہ بتائے گا جس پر قرآن نازل ہوا، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی خائن ولا مختلس ولا منتہب قطع رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان. جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیانت کرنے والے
उचक कर ले जाने वाले, डाका डालने वाले के लिए हाथ काटने की सजा नहीं है। खाइन उसे कहते हैं जो खुफिया तौर पर माल ले ले, और इसी तरह मुख्तलिस अचानक किसी से कोई चीज उचक कर ले ले, और मुनतहिब अलल ऐलान जबरन जबरदस्ती किसी का माल छीन लेने वाला। तो इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनकी सजा जो है वो हाथ काटना नहीं है। और अबू दाऊद के अंदर इस रिवायत के अंदर मजीद अल्फाज हैं, वमन इंतहबा नुहबतन मशहूरतन फलैस मिन्ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो एलानिया माल लूटे वो हम में से नहीं है। तो इन मज़कूरा जराइम में मुलव्वस लोगों पर जो है वो इनका हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि इन पर चोरी की तारीफ साबित नहीं होती। चोर वो होता है जो पोशीदा तौर पर छुप कर माल निकाल ले, और मज़कूरा जराइम में जो मुलव्वस लोग हैं इनके लिए दीगर सजाएं जरूर लाजिम आती हैं। तो प्यारे भाइयों, ये आज का सबक नंबर था 262 चोरी के बयान के ताल्लुक से। चोर चोरी करेगा और चोरी शुदा माल अगर चौथाई दिनार या उससे ज्यादा में होगा तो तब हाथ काटे जाएंगे, बसूरत दीगर हाथ नहीं काटा जाएगा। और मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद में सिफारिश कोई नहीं करनी, कोई कर भी दे तो ऐसी सिफारिश फिर मरदूद होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।